اسلام آباد اور پنجاب کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بلوچستان میں 35 شہداء کے جنازے پڑے ہوئے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ وزیر اعلیٰ صاحب بغیر پروٹوکول کے زیارت چلے گئے، بڑا تیر مارا آپ نے، بغیر پروٹوکول کے آپ گئے۔ بار بار آپ کو کہہ رہے تھے کہ خدا را اسلحہ پہنچا دو، اسلحہ پہنچا دو، آپ نہیں پہنچا رہے تھے۔ اس کے پیچھے کون ہے یہ ذرا پتہ چلے۔ ہم بتائیں گے، تحریک انصاف بتائیں گے کہ ریاستی دہشت گرد لوگ ان کے پیچھے۔ اسلام آباد اور پنجاب کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بلوچستان میں 35 شہداء کے جنازے پڑے ہوئے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ وہاں تو کرنل کا کتا بھی مردار ہو جائے، جی پلاں کرنل کا، پلاں بریگیڈیئر کا کتا مر گئے۔ اس جیسا دن اللہ کبھی بھی کسی پہ بھی نہ لائے۔ ان سے پوچھے جن کے نوجوان، جن کے بھائی، جن کے بیٹے کنٹینر میں شہید پڑے ہوئے، میں ایسے حالات میں سپیچ کرنا ہی دل نہیں چاہتا، لیکن مجبوراً اپنے بلوچستان کے عوام کو کہوں گا کہ خدا را ایک ہو جائے۔ یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں، یہ مقتدر قوتوں کے پیدا کردہ لوگ ہیں۔ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے سردار عطا اللہ مینگل کے برسی پر بھی حملہ کیا اور وہاں پہ بھی درجنوں لوگوں کو شہید کیا، اور انہوں نے کیا کہنا تھا بات؟ جی ہم اظہار سخت مزاحمت کرتے ہیں، ہم شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہیں، ان کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ ہوگا بھی کیا؟ حکومت یہ چلاتے ہی نہیں ہے۔ مجھے اپنے ایک ساتھی نے کہا، سرفراز کے دوست تھے، تو انہوں نے کہا یار سرفراز کہہ رہے کہ یہ ذاتی حملے کر رہے، سیاسی ورکر کبھی بھی ذاتی حملے نہیں کر۔ میں نے یہ کہا تھا جب سردار اختر جان مینگل نے مستنگ پر ایک دھرنا دیا تھا، ان کے کارکنوں پر حملہ کیا گیا، ان کو وہاں ہی روکا گیا کہ جی آپ احتجاج نہیں کر سکتے، تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا، آج بھی یہ کہوں گا کہ سرفراز صاحب یہ اقتدار آپ برائے نام وزیر اعلیٰ ہو۔ وہ ایک شخص گاڑی چلا رہا تھا، ان کے خوبصورت بندر تھی، اس نے گود میں بٹھایا تھا، وہ سٹرنگ ہلا رہے تھے جیسے گاڑی میں چلا رہا ہوں، لیکن وہ تو ڈرائیور وہ شخص چلا رہا تھا۔ سرفراز صاحب حکومت کوئی اور چلا رہے، آپ کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ ایک اچھے خاندان سے ہو، اچھے قبائل سے ہو، خدا را کب تک یہ نشے کے اقتدار کے نشے میں بیٹھے رہو گے؟ کب تک لوگوں سے ہیلپ لیتے رہو گے کہ جی جا کر دھرنے میں گھس ہے، جا کر ان کو اپنے سائڈ پہ کر دے، ان کو کر دے، یہ پیسے دینا ہے، یہ پیسے دینا ہے؟ کیا 1 کروڑ سے ان نوجوانوں کی فیملی وہ نوجوان آ سکتا ہے؟ 2024 سے لے کر آج تک پورے پاکستان میں ایک بار تحریک انصاف کے کارکنوں پہ حملہ کیا گیا، 26 نومبر پہ درجنوں نوجوان شہید ہوئے، پھر لاہور میں یہ واقعہ ہوا، لیکن اس سے زیادہ میرے بلوچستان تو پہلے دن سے ہی جل رہا ہے۔ تربت سے لے کر گوادر سے لے کر ڈیرہ بگٹی، کولو، جوب، شیرانی، چمن، ایران بارڈر تک ایک ڈسٹرکٹ آپ بتایا کہ وہاں پر آپ امن کے ساتھ ایک دن بھی گزار سکتے۔ عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، اعتراض کرتے تھے، جی صاحب وزیر اللہ صاحب کہتے نہیں یہ امن ہے، آپ آ جائیں میں آپ کو لے جاؤں گا، تو میں نے ان کو کہا کہ ان کو کہ مستنگ لکھپاس تک تو چلے جائے۔ اب یہ ڈرامہ بازی بند کرنی چاہیے کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب بغیر پروٹوکول کے زیارت چلے گئے، بڑا تیر مارا آپ نے، بغیر پروٹوکول کے آپ گئے۔ جب نوجوان لڑ رہے تھے، ہمارے قوم کا سرمایہ تھا دہشت گردوں کے ساتھ، بار بار آپ کو کہہ رہے تھے کہ خدا را اسلحہ پہنچا دو، اسلحہ پہنچا دو، آپ نہیں پہنچا رہے تھے۔ یہاں سیاسی قیادت نے کئی پارٹیوں نے یہ بات کی، میں یہ کہوں گا کہ یہ ہم تو بولتے ہیں، اس کے پیچھے کون ہے یہ ذرا پتہ چلے۔ ہم بتائیں گے، تحریک انصاف بتائیں گے کہ ریاستی دہشت گرد لوگ ان کے پیچھے۔ جب نوجوان شہید ہوتے ہیں آپ ان کو جنازے ان کے فیملیز کے حوالے نہیں کرتے، جب وہ یہاں احتجاج کے لیے آتے ہاسپٹل پہ آپ حملہ کرواتے، جی نہیں ہم ان کو لے جائیں گے۔ کب تک یہ ظلم ہوگا؟ یہ دن گزر جائے گا، یہ دھرنا بھی ختم ہو جائے گا۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے تمام سیاسی قائدین کو کہوں گا، اپنے مائیں بہنوں بزرگوں کو کہوں گا، نوجوانوں کو کہوں گا،
کہ اس دھرنے کے بعد ہمارے کیا ہوگا؟ کیا یہ ہمارے قوم کے آخری شہید ہوں گے؟ کیا یہ بلوچستان کے آخری شہید ہوں گے؟ خدا کے لیے ایک الفاظ کئی سالوں سے ہم کہہ رہے، جنازے اٹھانے سے زیادہ آواز اٹھا لو، خدا کے لیے آواز اٹھا لو۔ یہ جب اللہ نہ کرے ہمارے ہی گھر پر یہ حملہ ہو جاتا ہے، ہمارے پاس آ جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ یہ ظلم، ہمارے ساتھ یہ۔ آج بھی میرے یہاں مختلف سیاسی قائدین کے اکابرین بیٹھے، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را سیاست سے بالاتر ہو کر آئے قرآن پہ آتر کر کے کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سیاست سے بالاتر ہو کر کے اپنے بلوچستان کا سوچیں گے، اپنے قوم کا سوچیں گے، اپنے نوجوانوں کا سوچیں گے، اپنے ڈاکٹرز کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے ماؤں بہنوں کا سوچیں گے۔ سیاست پھر بھی کرتے رہیں گے، پھر آئے گا الیکشن، پھر آئے گا مقابلہ کرتے رہیں گے، جب تک امن نہیں ہوگا، جب تک امن نہیں ہوگا، جب یہ ملک نہیں ہوگا، جب صبح نہیں ہوگا، نوجوان نہیں ہوں گے، یہ جنازے ہوں گے، نہ تو آپ سیاست کر سکتے، نہ تو آپ کاروبار کر سکتے، نہ آپ زندگی یہاں گزار سکتے۔ وزیر اعظم صاحب آ گئے، ہم نے اسلام آباد میں، یہاں پر مجھے کسی دوستوں نے کہا کہ یار کچھ لوگ کہتے ہیں APC بلوچستان اسلام آباد میں کیوں بلائے گی؟ بلوچستان میں یہ ہمارے نوجوان جو یوٹیوبرز بیٹھے ان کو سلام پیش کرتا ہوں، کہاں ہے وہ میڈیا؟ ذرا دکھائے کہ وہ آپ کے کیا اسلام آباد اور پنجاب کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بلوچستان میں 35 شہداء کے جنازے پڑے ہوئے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا۔ وہاں تو معذرت چاہتا ہوں اس الفاظ پہ، کرنل کا کتا بھی مردار ہو جاتا، جی پلاں کرنل کا پلاں بریگیڈیئر کا کتا مر گئے، آپ کے شہیدوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا انہیں۔ تو ہمیں آواز تو وہاں پر پنجاب کے لوگوں کو بتانا ہے کہ جی بلوچستان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ کل ہمارے اسلام آباد پریس کلب میں ہمارے پریس کانفرنس تھی، صرف بلوچستان کے حوالے سے تھا، سیو بلوچستان کے نام پہ ہم نے بنیاد پارٹیز کانفرنس کی تھی۔ اسلام آباد پریس کلب میں ہمیں اجازت نہیں دی تھی، اجگزئی صاحب تھے، مینگل صاحب تھے، میرے پارٹی کے قائدین تھے، اور پارٹی کے قائدین، ہمیں اجازت نہیں دی گئی کہ جی بلوچستان کے بارے میں بات کریں گے تو جی یہ ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ ہمیں مجبوراً آنا پڑا، پختونخوا ہاؤس میں ہم نے کرنا وہ پریس کانفرنس کی۔ میں تمام ورکرز کو کہوں گا، جتنی بھی سیاسی جماعت کے دینی طالب علم ہے، سیول سوسائٹی کے ساتھی، خدا را اپنے حصے کے کام سارے کرے، پھر یہ دن ہمیں نہیں دیکھنا پڑے گا، پڑے گا۔ عزیز ساتھیوں، ایک چیز کہوں گا، کیونکہ پہلے ساتھی نے کہا کہ مختصر، اگر ہم نے اس جنازوں پہ سیاست کرنا تھا یا کیش کرنا تھا، پتہ نہیں کس کس الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ ہمیشہ پھر یہ جنازے ہوتے رہیں گے، اللہ نہ کرے۔ اور اگر ہم